گزشتہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ کس حد تک آگے جا چکے تھے گورنمنٹ کو استعمال کو خوش کرنے کے لیے کہ قرآن میں تحریف تعویل معنی تعویل کے لیے اتنا آگے جا چکے تھے. جیسے فرشتے ہمارے ایمانی خمسہ میں داخل فرشتوں کو نہیں ماننا، اس کا انکار. نبوت کے سلسلے میں کہتے وہ انسان کی فطری بات ہے، اس کا انکار. تبدیل کے بارے میں اس کا انکار. اب بتائیے تین ایمانیت شدہ میں سے تین کا انکار، کیا کہیں گے آپ؟ کیا ایک محمد کالج بنانے کے بعد کچھ غلطی معاف ہو گئی ہے؟ اچھا پھر یہ بھی وہاں سے مسئلہ صرف یہیں تک نہیں تھا، یہ ان کے کتنے رفقات تھے اس زمانے میں جو مستشرقین کا منہج تھا تصنیف و تعلیف کا، اس منہج میں تھا اصول فطرت، اصول عقل، اصول منفعت، اصول عادت، اصول سماج. ان اصول خمسہ کے مطابق اگر حدیث ہو یا تاریخ روایات ہوں بڑی آسانی سے اس کو انکار کرنے کے تیار ہو جاتے ہیں. وہ چاہے شبلی ہوں، چاہے حالی ہوں، چاہے کراہلی ہوں، چاہے سرسید ہوں، سب کا یہی طریقہ تھا. سوال یہ ہے کیا اسلام کا منہج نہیں تھا؟ کیا سچ میں منہج نہیں تھا؟ کیا مستشرقین کے منہج کو اپنا کر کے وہ آدمی مصنف بنے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ شبلی کے بارے میں بڑی اچھی رائے پیش کی جا رہی ہے کہ وہ ابن تیمیہ کے یہ تھے وہ تھے. سوال یہ ہے کہ ابن تیمیہ فالوور بن گئے اصول خمسہ مستشرقین کے، اس کو فالو کر کے ان کی کتاب میں جتنے مقدمات ہیں، چاہے فاروق کا مقدمہ ہو، چاہے سیرت النبوی کا مقدمہ ہو، چاہے سیرت النبی کا مقدمہ ہو، چاہے مامون کا مقدمہ ہو، سارے مقدمات کو اٹھا کر دیکھ لیجیے وہی مستشرقین کے رٹ ہے، وہی مستشرقین کے رٹ ہے. اور یہی انہوں نے کتاب لکھی شعر العجم 5 جلدوں میں. شعر العجم میں جتنے اس زمانے کے شعراء فارسی کے وحدت الوجودی اسی پر سرا، لیکن ایک لفظ کہیں نہیں ہے کہ وحدت الوجود پر کلام کیا ہو. کیا ابن تیمیہ وہ بن گئے متبع بن گئے؟ اسی طرح انہوں نے لکھی موضوع انیس الدبیر شیعوں کی کربلائی شاعری کے بارے میں. بس ادبی طور پر بات ہے کہ کربلائی کیا ہے؟ اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا جرم کربلائی ہے اور آج تک مسلمان کی سزا جیل ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہ کہاں سے آئی ساری چیزیں؟ وہی جو مستشرقین کے منہج پہ لوگوں نے اپنایا جس سے مسلمانوں کو، اسلام کو، نصوص کو، اسلام کے مسلمات کو اسی اتنی ضرب اٹھانی پڑی کہ آج ساری چیزیں ہر طرف اسی گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں. علی گڑھ سے پورے بر صغیر میں 80% انکار حدیث کی اشاعت ہوئی ہے. انہی کے زمانے میں چراغ علی پکی منکر حدیث، یہ منکر حدیث شبلی کے اندر گمراہی اور شبہات، اصول درائے، اصول عقل اور اصول عادت، اصول فطر، ساری چیزوں کو بھی بات اسی کے لیے. اور یہ کہ جس کو چاہا اس کو مانا، جس کو چاہا نہیں مانا. الفاروق میں حضرت عبداللہ بن عباس کی جو روایت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قلم دوا لائیے لکھ دیتے ہیں. 8 جگہ روایت موجود ہے. شبلی اس کو کہتے ہیں ہم اس حدیث کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ اصول ضابطہ ہے منمانی ہے، وہی اصول درائے کام کرتی ہے. کہ اصول درائے چلتے تھے کیسے وہ 80% انکار حدیث علی گڑھ سے پھیلا. دیکھیے وہیں سے تعلیم حاصل شبلی نے پڑھایا، صرف شبلی نے وہیں سے تعلیم حاصل کی ان کے میرے بھائی حمید الدین فراہی، حمید الدین فراہی منکر حدیث، امیر اسرائیل منکر حدیث، اور پھر وہیں سے پوری جماعت اسلامی منکر حدیث کے سارے جراثیم پھیل گئے. وہ آج اس کے اندر مخلص اہل حدیث موجود ہیں، وہ جب تنہائی میں ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے آدھے لوگ منکر حدیث. پھر وہیں سے کتنے لوگ پیدا ہوئے؟ ایک راشد شاہ ہے، اس نے اسباب زوال امت لکھی 1000 صفحات میں. جتنے انکار حدیث کے افکار آ رہا ہے سب کو اس نے جمع کر دیا. وہ کہتا ہے اصول علوم حدیث کا انکار کرتا ہے، اصول فقہ کا انکار کرتا ہے، علوم قرآن کا انکار کرتا ہے. یہ ساری چیزوں کی انکار، یہ وہی کی تعلیمات جتنے ہیں اس وقت. اتنی بغاوت سبحانی ہے، نہ کرو سبحانی. عجیب فکر آ رہی ہے. 3 بھائی 3 جنریشن سے مدینہ یونیورسٹی تعلیم حاصل کی. منکر حدیث اور سعودیہ کو سب سے زیادہ گالی دینے والے 3 جنریشن میں تعلیم حاصل کی. سب منکر حدیث، بیٹا بھی منکر حدیث، باپ بھی منکر حدیث اور پوتے بھی منکر حدیث. سارے منکر حدیث پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ صورت ہے. یہ کہاں سے ساری چیز آئی؟ یہ طوفان علی گڑھ سے آیا. پھر یہ چیز دوسری طرف دیکھیے، یہ سیلاب پھیلا اور جماعت اسلامی میں آیا. پھر اس کے بعد دوسرا گروپ جو پیدا ہوا اس کا قامدی کا گروپ پیدا ہوا جو سب سے بڑا سڑیل قسم کا آدمی بر صغیر میں ہے اور سب سے بڑا ملحد قسم کا آدمی ہے. یہ اسی کامینہ اسرائیل کا شاگرد ہے. اس کے سوا